طور پہ سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح ڈر کے اور اس طرح اپنے سسٹم کو آپ نے خول میں رہ کے چلانا ہے, اس سسٹم سے باہر ہو جائیں. میں اگر اپنے اس منصب کے ساتھ یا اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو مجھے قطعی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں. اگر ہم اتنے بے بس ہیں, اگر سیاست میں اتنے بے بس ہیں, نہیں, لیکن ایک آپ کے منتخب لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا ٹرینڈ تو نہیں ہے. منتخب لوگوں کا وقت بہت زیادہ گزرا ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ, وہ جرنیلوں کے ساتھ, وہ انہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, وہ ان کی بی ٹیم تھے, لیکن ہم لوگ کبھی اس کے اس میں حق میں نہیں ہیں. ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ وہی منتخب سیاستدان ہیں جو جنرلوں کو سپورٹ کرتے ہیں. سیاستدان, ایک سیاستدان کی ڈیوٹی کبھی یہ نہیں ہوتی اور نہ وہ کبھی سیاستدان ہوتا ہے جب وہ ایک جنرل no matter how he comes in اس کو سپورٹ کریں, اور جب وہ چلا جائے تو پھر اس کے بعد میں آپ یہ کہیں کہ ڈفرینٹ قسم کی آپ جو ہے پیش گوئیاں کریں. وہ سیاست جان جو جنرلز کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ قانون لیں, دیکھیں اب سپریم کورٹ جنرلوں کا ٹرائل ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں نے ایک جنرل کو پکڑا ہے, اس کی کرپشن کے چارجز تھے اس کے اوپر. آخر آپ کو میں یہ جنرل کون کرے گا انڈیا میں ہو رہا ہے, ہم نہیں کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتاؤں پارلیمنٹ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. میں نے آپ کو ایک چیز عرض کی ہے کہ ہمارے اوپر ایونٹس اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایشوز کی طرف جانے ہی کوئی نہیں دیتا. میں نے یہ شروع میں آپ سے گزارش کی ہے, دیکھیں اگر ان کا اپنا بھی کوئی احتساب کا عمل ہے, فوج کا ہو سکتا ہے اپنا کوئی احتساب کا عمل ہو, سارے اس میں بھی فرشتے نہیں ہیں, اس کو بھی سب کو بتانا چاہیے, چھپا کے تو نہیں رکھنا چاہیے. یہی بتا دیں کہ جناب اس سال میں اتنے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے, ان کو یہ سزا دی ہے. ہماری تو ہر چیز سب کے سامنے. بیوروکریٹس کی اگر صرف آپ لکھ لیں یہ بات کہ اگر ان کی آپ ٹی اے ڈی اے کی ایک سال کی رپورٹیں ہی نکال لیں تو ہمارے پورے سال کے خرچوں سے زیادہ ہوگا. لیکن بیوروکریٹس کس کے ماتحت کام کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کی. یہ بھی ہماری ذمہ داری, آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں نا, تو یہ کمزوری کس کی ہے؟ سوال تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے, کون ذمہ دار ہے, تو پھر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں نا, یہ ابھی جو انہوں نے ٹرائل کی بات کی, ابھی وی ریسپیکٹ دا سپریم کورٹ, ہم سب ان کو بڑا ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جب ٹرائل ہوا تو پریزیڈنٹ زرداری کا نام, کیونکہ اٹ واز اے پولیٹیکل ٹرائل, اگین اٹ واز پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ہم بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جنرل مشرف کا ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ضابطہ مارشل لاز میں ہم ان کا ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی ججمنٹ ہے, بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جنرل مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کی, آئین توڑا, اور آئین توڑنے والے کی سزا آرٹیکل 6 میں موجود ہے, اس کو تو گورنمنٹ کرے گی. اثاثوں کا ٹرائل تو نہیں کیا نا. زرداری صاحب کو آپ نے 11 سال جیل دی, ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا, جوڈیشل مرڈر آف ذوالفقار علی بھٹو. This is what, I'm not saying this for my party, but they were also Pakistanis and they were political people. Political victimization یہی ہے, اور سیاستدان ہی جو ہے انہی کو آپ پکڑتے ہیں اور انہی کو آپ political victimization کریں. سپریم کورٹ سے میرا سوال ہے, آپ نے جنرل مشرف کا کوئی ٹرائل نہیں کیا, ان کے اثاثوں کا کوئی ٹرائل نہیں کیا. Why are you looking for political victimization? میں ادب سے ایک بات کروں گا, میں اپنی بہن سے اسما سے اختلاف کروں گا. بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کا جو ٹرائل ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. جو آپ کے کرنے کے کام ہے اگر وہ بھی آپ نے ان کے کورٹ میں پھینک دیے ہیں تو قطعی طور پہ مجھے شاہد الرحمان صاحب پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. شاہد الرحمان صاحب, یہی بد اعتمادی بھی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بڑے اہم موقعوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک ڈیل ہے کہ جنرل مشرف جب گئے ان کو باقاعدہ طور پر گارڈ آف آنر دیا گیا, اور یہ باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل گارنٹرز بھی تھے کہ ان کا کوئی ٹرائل نہیں کیا جائے گا. وہ ان کا سیاسی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, یہ خبریں بھی چلتی رہیں. تب جب اس قسم کے کمپرومائزز ہوں گے تو پھر آپ کیا توقع رکھیں کہ بڑا روتھ لیس قسم کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کامران دیکھیے, اس میں یہ چیز جو ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ ڈیل ہوئی جس کے اندر ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. لیکن جس وقت یہ ڈیلز ہوتی ہیں تو بہت سی باتیں ہیں جو بعد میں منظر عام کے اوپر آتی ہیں. یعنی ہمارے ہاں جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مشرف صاحب چلے گئے اور وہ اس ڈیل کے نتیجے میں گئے کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ آ جائیں گی, اور یہ سارا جو بعد میں سوئٹزرلینڈ کا پتہ چلا اور باقی ساری چیزیں ہیں یہ ڈیٹیلز بعد میں آئیں. یعنی جو اصل ایگریمنٹ ہے جو دونوں حکومتوں کے درمیان ہوا اور جس کے اندر تیسری 2 اور حکومتیں انوالو تھیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, دیکھیے کہ ہم جس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ بل آئے گا اور ہم یہ کریں گے,
تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ول ہو تو حکومت جو ہے موجودہ قوانین موجود ہیں جن کے اندر یہ ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں جو چور ہیں, جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, جو اسمگلنگ کرتے ہیں. یعنی تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ول کی کمی ہے؟ جی ایگزیکٹلی, اگر ول ہو تو موجودہ قانون کے تحت بھی ان تمام لوگوں کو سزائیں دی جا سکتی ہیں, ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے. نہیں کامران, ابھی ہمارے جو بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جرنیلوں کے ایسٹس کا پتہ کر لیں. بھائی وہ جرنیل مشرف جو تھا اس نے سروے کرایا تھا ایسٹس کا, وہ سی بی آر کے اندر موجود ہے. آپ وہ جو سروے کی رپورٹ ہے وہ ظاہر کر دیں, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جرنیل, کون سا بیوروکریٹ, کون سا بزنس مین اس نے اسلام آباد میں بے نام سے زمینیں خریدی ہوئی ہیں. یہ بریک کے بعد میں یقیناً یہ سوال رکھوں گا ان کے سامنے, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک لینی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.